السلام علیکم جی. آج ہم بات کریں گے براڈ شیٹ والا جو معاملہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے. سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اسی کی دھوم ہے. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو یہ سارا معاملہ ہے اس کو بہت زیادہ کمپلیکس کر کے، پیچیدہ کر کے عوام تک پہنچایا جا رہا ہے عوام کو، تاکہ سمجھ ہی نہ آئے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے، ہمارا نام ہی نہیں ہے یہ وہ. کیونکہ جو ہمارے بیسیکلی اسپیشلی جو زیادہ دیکھے جاتے ہیں پرائم ٹائم کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں نیوز چینلز پہ، اس پہ مطلب دو جاہل قسم کے پولیٹیشینز بٹھا دیے جاتے ہیں. وہ آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور باخدا ان پولیٹیشینز کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اور صرف چینل کی ٹی آر پیز بڑھانے کے لیے وہ آپس میں اونچی اونچی آواز میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی پروگرام میں ساتھ بیٹھ کے وہ گلے مل رہے ہوتے ہیں اور چائے پی رہے ہوتے ہیں آف دا کیمرہ، اور آن دا کیمرہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. اور چینل جو ہے وہ عوام کی مطلب ٹی آر پی گین کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام کو اصل میں سمجھا ہی نہیں رہے ہوتے کہ یہ ایشو کیا ہے اور اس میں غلط کون ہے صحیح کون ہے. تو اس چیز کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا چلوں. یہ بہت ہی آسان معاملہ ہے، بہت ہی سمپل چیز ہے، بہت ہی کرسٹل کلیئر چیز ہے. اس میں کوئی اتنی خاص سمجھنے والی چیز نہیں ہے، کوئی اس میں اتنی زیادہ وہ پیچیدگیاں نہیں ہیں. میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جب 1999 میں پرویز مشرف کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا نیب، NAB، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. آج کل مطلب پچھلے کچھ سالوں سے آپ نیوز چینل کے اوپر ڈیلی اس ادارے کا نام سنتے ہیں. اس ادارے کے جو پہلے چیف تھے ان کا نام تھا محمد ذکا اللہ، جو 1999 سے لے کر 2003 تک اس ادارے کے ہیڈ رہے. دین ان کے بعد لیفٹیننٹ جنرل امجد جو تھے وہ اس ادارے کے ہیڈ بنے، جو 2003 سے 2005 تک رہے. دین 2005 میں اس ادارے کے نئے چیئرمین آگے لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، جو 2005 سے لے کر 2007 تک اس ادارے کے ہیڈ رہے. 1999 میں مشرف نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ملک میں بہت زیادہ پریویسلی کرپشن ہوئی اور ہم اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ایک ادارہ بنائیں گے، اور وہ ادارہ جو ہے وہ کرپشن کے اوپر تحقیقات کرے گا، اور دین ہم کرپٹ لوگوں کو پکڑیں گے. لیکن پاکستان میں جتنے بھی لوگ تھے وہ کرپشن کرنے کے بعد پیسہ اپنا باہر ملکوں میں لے جاتے ہیں، اور بے نظیر نواز شریف ان کی پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے مشرف کے دور میں سارے لوگ باہر چلے گئے تھے. تو پاکستان کے اندر ان کے اوپر نیب کی انکوائریز تو ہو سکتی تھی لیکن ان کے اوپر کیس نہیں بن سکتے تھے. تو اور نہ ہی ان کے پاس اتنے ریسورسز تھے کہ یہ ان ملکوں میں جا کے جہاں انہوں نے پیسہ چھپایا ہوا ہے وہاں ان جائیدادوں کو، ان پیسوں کو ڈھونڈ سکیں اور ان کی کوئی ریکوری کروا سکیں. تو اس وقت انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم ایک کمپنی ڈھونڈتے ہیں، جس طرح پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کمپنیز ہوتی ہیں یا جو بیرونی جائیدادیں ڈھونڈتی ہیں، اس طرح کی ایک کمپنی ہم ڈھونڈتے ہیں اور اس کمپنی کو ہم یہ کانٹریکٹ دیتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے براڈ شیٹ سے سن 2000 میں رابطہ کیا، اور اس کمپنی کے ساتھ ان کا یہ کانٹریکٹ ہوا کہ آپ نے پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم جو انگلینڈ میں یا دنیا بھر میں جو پولیٹیشینز کے تھرو یا ججز کے، جنرلز کے، ڈاکٹرز کے، بیوروکریٹس کے، کسی کے بھی تھرو گئی ہے ناجائز طریقے سے، اس کا سراغ لگائیں، اس کا پتہ لگائیں. تو براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ اس وقت ان کا یہ ایک معاہدہ ہوا. براڈ شیٹ کمپنی نے اس وقت کافی ساری معلومات اکٹھی کی اور پاکستان گورنمنٹس کے ساتھ شیئر کی، لیکن وہ پرابلم یہ آتا تھا کہ وہ جس بندے کی معلومات یا جس بندے کی پراپرٹی کے بارے میں وہ معلومات لیتے تھے پاکستان گورنمنٹ کو بتاتے تھے، اور کچھ ہی دن بعد وہ پیسہ سارا ان اکاؤنٹ سے واش ہو جاتا تھا. تو براڈ شیٹ کمپنی پاکستان گورنمنٹ کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ آپ کے آفس سے، آپ کے ہینڈ سے کوئی نہ کوئی مخبری ہو رہی ہے، ہم جس بندے کی آپ کو نیوز دے رہے ہیں، جس بندے کی مخبری کرتے ہیں، جائیداد ڈھونڈ کے دیتے ہیں، اس بندے کا پیسہ جو ہے وہ یہاں سے وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے، اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے. تو آگے سے پاکستان گورنمنٹ کا ان کو یہ جواب ہوتا تھا کہ جی آپ اس آدمی کو رہنے دیں، اس آدمی کے ساتھ ہماری ڈیل ہو چکی ہے، اس آدمی سے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نئی تحقیقات کریں. کرتے کرتے مطلب جو ہے وہ 2007 بھی گزر گیا، مشرف کی گورنمنٹ بھی چلی گئی. تو براڈ شیٹ کمپنی نے اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر ایک کیس کیا تھا، نیب کے اوپر، کہ جی یہ انہوں نے ہمارا پیسہ دینا ہے، ہم نے یہ ان کو ریکوریز کرنے کے لیے بتایا تھا کہ کون کون سے غیر قانونی اکاؤنٹ ہیں جن میں پیسہ آیا ہے پاکستان سے، یہاں پہ جائیدادیں لوگوں نے بنائی ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے ریکور نہیں کیا اور ہماری ساری محنت ضائع گئی. لہٰذا ہمیں یہ جو 20% ہمارا بنتا ہے وہ دیا جائے. مطلب جو بھی پیسہ یہ نشاندہی کریں گے اس کا 20% پاکستان گورنمنٹ کو ریٹرن میں ان کو دینا تھا. تو یعنی کہ اگر 100 روپیہ وہ ڈھونڈتے تھے یا 100 پاؤنڈ کی پراپرٹی وہ ڈھونڈتے تھے تو اس میں 20 پاؤنڈ ان کے تھے. تو یہ 600 کروڑ روپیہ پاکستان گورنمنٹ کو برطانیہ کی عدالت کی طرف سے فائن جو ہوا ہے، یہ بیسیکلی وہ فائن ہے جو 90s کے ٹائم کا ہے، مطلب 2000 کے ایرا کا ہے، 2000 سے 2010 کے ایرا کے درمیان جو مشرف دور میں کیس سٹارٹ ہوا اور وہ اب جا کے فائن ہوا ہے، برطانیہ کی عدالت میں وہ لوگ کیس جیت گئے ہیں.
لیکن یہ 600 کروڑ یعنی کہ 6 بلین کا اماؤنٹ ہے، بہت بڑا اماؤنٹ ہے. لیکن وہ جو براڈ شیٹ کمپنی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ اماؤنٹ نہیں چاہیے، آپ یہ اماؤنٹ آج بھی اپنے پاس رکھو. پاکستان گورنمنٹ کو انہوں نے کھلی آفر کی ہے. 200 لوگ جنہوں نے اس وقت کرپشن کی، جن کی پراپرٹیز ہم نے ڈھونڈی، ان 200 لوگوں کا ہم آپ کو نام بھی دیتے ہیں، اور یہ پیسہ بھی سارا آپ اپنے پاس رکھیں. ہمیں اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ مل کے ایک نیا کانٹریکٹ کریں، ہم نئے طریقے سے آپ کی پراپرٹیز کو فائنڈ کرتے ہیں. پاکستان کے باہر جن لوگوں نے غیر قانونی اثاثے بنائے ہیں ان کے اگینسٹ ہم تحقیقات کریں گے، ہم آپ کو پروف دیں گے، آپ ان کے اگینسٹ برطانیہ کی گورنمنٹ کو ڈاکومنٹیشن دیں، ان کے خلاف کیسز کریں اور اپنا پیسہ ریکور کریں، اور ریکور کرنے کے بعد 20% ہمیں دے دیں، صرف 20%. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 600 کروڑ اماؤنٹ ہے تو بہت بڑا، 6 ارب کا اماؤنٹ بہت بڑا ہے، لیکن اس سے کہیں 100 گنا وہ زیادہ کما سکتے ہیں 20% ہر ریکوری پہ لے کے. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان سے کتنے بلینز ہی نہیں ٹریلینز میں اماؤنٹ لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں یہ لوگ، انکاؤنٹیبل. پاکستان دنیا کا امیر ترین مطلب جو ہے نا وہ قدرتی وسائل رکھنے والا ملک ہے، اور آج وہ ہزاروں بلین ڈالرز کے نیچے، ہزاروں بلین روپے کے قرض کے نیچے کیوں آیا ہوا ہے؟ کرپشن ہوئی ہے نا. پاکستان بھی پیسہ کما رہا ہے، پاکستان میں باہر سے قرضہ بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان آج مقروض ہے. تو انہیں اندازہ ہے کہ پاکستانیوں کی کتنی بڑی لیول پہ پراپرٹیز جو ہیں وہ غیر قانونی باہر ہیں، اس لیے انہوں نے پاکستان کو یہ آفر کی. اب اس سارے مسئلے کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں، جو مشرف دور کے آخری ہیڈ تھے نیب کے، جنرل شاہد عزیز، ان کا ایک انٹرویو تھا 2009 کا جو ڈیلی ڈان میں چھپا تھا. اس کے مطابق، جنرل شاہد عزیز کے مطابق، کہ ہم نے اس وقت نیب کے ساتھ، نیب کے چیئرمین نیب ہوتے ہوئے، نیب نے جو اس وقت انکوائریز کی، ان کے مطابق بینظیر بھٹو، چودھری آف گجرات، نواز شریف، فیصل صالح حیات، ملک ریاض، بہت ساری ڈیفرنٹ آئل کمپنیز اور شوگر مافیا اور اس طرح کے بہت سے لوگ جو تھے، ان کے خلاف ہم نے انکوائریز کی تھی. لیکن جب جس پہ ہم نے شکنجہ کسنے کی کوشش کی، جب جس کو پکڑنے کی کوشش کی، پریزیڈنٹ مشرف کی طرف سے، پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو پریشرائز کیا جاتا اور ہمیں کہا جاتا کہ اس کیس میں اس بندے کو چھوڑ دو. تو اتنے زیادہ بار ہمیں پریشرائز کیا گیا بینظیر کے معاملے میں، ملک ریاض کے معاملے میں. ایون ملک ریاض کا نام تو انہوں نے ECL میں ڈال دیا تھا. دین جنرل مشرف نے زبردستی اس چیز میں انٹرفیئر کیا اور ملک ریاض کا نام ECL سے نکالا. انہوں نے کہا میں بطور صدر اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ملک ریاض کہیں نہیں بھاگے گا، اپنا نام ECL سے نکال دیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ مشرف دور میں ہم پہ بڑا ظلم ہوا، یہ وہ ہوا. مشرف کا وہ جنرل شاہد عزیز، انہی کی اپنا لیفٹیننٹ جنرل جن کو انہوں نے چیئرمین نیب لگایا، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جنرل مشرف کے کہنے پر ہم نے انہیں چھوڑا، ہم نے ان کے اوپر جو انکوائریز تھی وہ سب بند کی. جنرل مشرف بار بار ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجھ سے ڈیل کر کے جا چکے ہیں، ان کے اوپر کیسز نہ بنائیں، ان کو چھوڑ دیں، جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، یعنی کہ ان سے ریکوریز نہیں کرنی. تو یہ جنرل شاہد عزیز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو انہی کے آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل ہیں، جو انہی کے لگائے ہوئے چیئرمین نیب تھے. یعنی کہ مشرف نے ان پہ ظلم نہیں کیا، مشرف نے تو ہمارے ساتھ ظلم کیا، مشرف نے تو ان کے ساتھ ڈیلیں کر لی تھی. یہ صرف باہر بیٹھے ہوئے ایشیا مار رہے تھے. ابھی ریسنٹلی کعبہ موسوی نے براڈ شیٹ نے بتایا کہ $1 بلین کا اماؤنٹ سعودیہ سے 2020 میں انگلینڈ کے اکاؤنٹ میں موو ہوا ہے. تو $1 بلین بہت بڑا اماؤنٹ ہے. یہ پاکستان نے سعودیہ کے دینے تھے تو پاکستان کا منہ کھل گیا تھا. چائنا سے لے کے ہم نے دیے، ہمارے 22 کروڑ کی عوام کے پاس $1 بلین کا اماؤنٹ نہیں تھا. تو اتنے بڑے اماؤنٹ تو یہ صرف ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. انہوں نے کتنے کرپشن کی ہے ہم گن بھی نہیں سکتے شاید ان پیسوں کو. تو یہ تھی ساری کہانی. اب جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ کو براڈ شیٹ جیسی بہت ساری اور کمپنیز کے ساتھ معاہدے کرنے چاہیے. معاہدوں کی کیا شکیں ہوں گی یہ ایکسپرٹس زیادہ بہتر جانتے ہیں، میرے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کے ساتھ یہ معاہدے کرنے چاہیے کہ آپ اس طرح کی غیر قانونی جائیدادیں ڈھونڈیں، ان کے اوپر انکوائریز کریں، جب وہ ریکوری ہوگی اس کا 20% ہم آپ کو دے دیں گے. اور یہ بہت اچھا سودا ہے، 20 یا 30% پہ بھی دیں، کیونکہ وہ پیسہ پاکستان تو آنا نہیں. اگر ان کمپنیز کے تھرو کچھ آ ہی رہا ہے تو بہتر ہے پاکستان میں، اور اس طرح یہ کمینے لوگ بھی بے نقاب ہو جائیں گے. شوگر مافیا کے خلاف جو اس دور میں نیب نے انکوائریز روکی تھی وہ آج تک رکی ہوئی ہیں. اب اس گورنمنٹ میں بھی شوگر مافیا جیت تو رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے نام بے نقاب ہو چکے ہیں. لیکن عمران خان کھل کے اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو پا رہا کہ عمران خان کی اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں، اور اگر وہ ان پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو گورنمنٹ جاتی ہے. تو عمران خان کو ایٹ لیسٹ ان 5 سالوں میں تو کچھ مجھے خاص ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. عمران خان نہیں کر سکے گا، لیکن نیکسٹ 5 ایئرس کا جو اس کا ٹینیور ہوگا، جس میں وہ پوری پاورفل گورنمنٹ کے ساتھ آئے گا، اس میں وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. باقی جو مسئلہ چل رہا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے
کہ کچھ لوگوں نے براڈ شیٹ سے پیسے مانگے یا کچھ کیا، وہ اس میں شہزاد اکبر کا نام نہیں ہے۔ ہاں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جن کا نام ہے، جنہوں نے 2019 یا 20 میں ملاقات کی تھی براڈ شیٹ کمپنی کے لوگوں سے اور اپنا کمیشن مانگا تھا اس $1 بلین کی اماؤنٹ کے ٹرانزیکشن پہ۔ تو اس میں ابھی 2-4 دنوں میں نام سامنے آ جائیں گے۔ اور عمران خان نے ایک اور اچھا کام کیا ہے کہ برطانیہ کی جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ، اور جو 200 نام جن کے اوپر انکوائریز ہوئی تھی، ان سب کو انہوں نے اردو میں پبلش پاکستان میں کرنے کی اپلیکیشن دی ہے براڈ شیٹ کو، اور براڈ شیٹ نے اس پہ حامی بھر دی ہے۔ تو انشاءاللہ عنقریب وہ 200 لوگ بھی سامنے آ جائیں گے، اور برطانیہ کی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، سب لوگ بے نقاب بھی ہو جائیں گے۔ یہ سمپل سا جو ہوا ہے پاکستان میں اس وقت براڈ شیٹ کمپنی کی جتنی بھی تحقیقات ہیں ساری ہیں، جو اس چیز کو اتنا زیادہ کمپلیکس کر کے پیچیدہ کر کے بتایا جا رہا ہے، اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی آسان معاملہ ہے، اور اصل میں قصور ان لوگوں کا نہیں ہے، قصور آپ لوگوں کا ہے کہ عمران خان اس وقت اتنا مجبور ہے کہ اس کی اپنی پارٹی کے جو لوگ الیکٹیبلز ہیں وہی اس سب میں ملوث ہیں۔ اگر وہ ان سب پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو گورنمنٹ جاتی ہے، اور گورنمنٹ جاتی ہے تو پھر اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں قصور عمران خان کا نہیں ہے، قصور آپ کا اور میرا ہے، کیونکہ ہم بحیثیت قوم اتنے گھرے ہوئے اور غلیظ لوگ ہیں، اتنے بے حس ہیں کہ یہ ملک جو ہماری ماں ہے ہمیں اسی کا احساس نہیں ہے۔ ہم مسجد سے جوتی چرانے والے کو تو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، ہم آٹا چرانے والے کو، چینی چرانے والے کے لیے تو بہت بڑے بڑے اقدام ان کے اگینسٹ کر دیتے ہیں، لیکن جنہوں نے آپ کا پورا ملک لوٹ لیا ہے، جنہوں نے آپ کا مطلب آپ کے جسم سے کپڑے بھی کھینچ کے اتار لیے، ان کو آپ لوگ ووٹ دیتے ہو، اور ان کی جوتی سیدھی کرنے کو بھی آپ لوگ اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہو۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر، لعنت ہے جو ان پارٹیز کو اب تک سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان پارٹیز کے الیکٹیبلز کو آج تک ووٹ دیتے ہیں، اور جو ان کو آج تک ان کا دفاع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے ان سب لوگوں پہ۔ بحیثیت ایک قوم ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا۔ اللہ حافظ۔